الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ سورہ الانعام کے آیات 74 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ مریم کے آیات 42 تا 45 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب انہوں جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعظ و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ سورہ مریم کی آیات 46 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ سورہ مریم کے آیات 47 تا 48 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ سورہ الشعراء کے آیات 86 تا 87 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 14 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ سورہ توبہ کی آیات 114 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس
वादे की वजह से था जो उन्होंने इस अपने बाप से कर लिया था। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बात वाज़िह हो गई कि वो इसका बाप अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे लाताल्लुक़ हो गए। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आज़र से इस हालात में मिलेंगे कि इसके चेहरे पर गर्दो गुबार और सियाही होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या मैंने आपको नाफरमानी से मना नहीं किया था? वो कहेगा कि आज मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरख्वास्त करेंगे, ए अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें रुसवा नहीं करूँगा। इससे बढ़कर और क्या रुसवाई हो सकती है कि मेरा बाप मेरे सामने तेरी रहमत से दूर है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने कुफ़ार पर जन्नत हराम कर दी है। फिर अल्लाह फरमाएंगे, इब्राहीम तुम्हारे कदमों में क्या है? आप अलैहिस्सलाम कदमों की तरफ देखेंगे तो निजासत से लतड़ा हुआ एक बिच्छू नज़र आएगा, जिसे टांगों से पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।